تصنع اور بناوٹ بھی نہیں. یقیناً بچوں نے جن نعت اور ترانوں پر اشارے کے ساتھ اس نعت اور ترانے میں جان بھر دی، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ان بچوں پر اور تھوڑی محنت کر لی جائے اور سن شعوری تک، جبکہ وہ ابھی لاشعوری میں ہیں، انہیں اپنے اچھے برے کا کوئی پتہ نہیں، انہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں، ان کو اگر ایک مقام تک رہبری اور رہنمائی کی جائے تو یقیناً یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے محافظ اور آپ کے دین کے سچے جانشین اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سچے وارث بن کے دکھائیں گے. میرے دوستو، کچھ کہنے کا تو اب موقع بھی نہیں، بس 5-7 منٹ آپ کے سامنے چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا. میرے دوستو، اس وقت میں بچوں نے جو پروگرام پیش کیے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے اندر بناوٹی چیز پیدا نہ کی جائے، بلکہ ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے رگ و ریشے کے اندر حمیت اسلامی پیدا کی جائے، غیرت دینی پیدا کی جائے، ان کے اندر اللہ کے نبی کا حقیقی عشق پیدا کیا جائے. ایک ہوتا میرے دوستو زبان سے ہمارے سامنے پیش کر دینا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور آپ کا عشق اور حضرات صحابہ کے مشن کو لے کے چلنا اور سارے عالم میں نفاذ دین اور نفاذ شریعت کی کوشش کرنا اور پرچم عدل و انصاف یعنی اسلام کو لہرانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کرنا. آج ہمارے سامنے کئی مسائل ہیں، کئی چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بناوٹی افراد ٹک نہیں پائیں گے. اس کے سامنے اگر کھڑے ہونا ہوگا اور وقت کے اٹھنے والے مسائل کا مقابلہ اور سامنا اگر کرنے کے لیے اور وقت کے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے، اس کو فیس کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے اچھی طرح استقامت کے ساتھ دندان شکن اگر ہم جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے جن افراد کے دلوں میں حمیت اسلامی ہو، جن افراد کے رگ و ریشے میں غیرت دینی ہو، جن کے خون کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا عشق و محبت اور آپ کا مشن دوڑ رہا ہو. میرے دوستو، آج حالات منہ کھولے کھڑے ہیں، زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، اسپین اور اندلس کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمرقند و بخارا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماوراء النہر کے ممالک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہمارا پیارا دیش بھارت، یہاں کی فضاؤں کو زہریلا بنایا گیا، اس فضا کے اندر زہر گھولا گیا اور جان بوجھ کر منصوبہ بند سازش کے تحت مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے مذہب اسلام کے تعلق سے دو چیزیں کھڑی کی گئی. ایک تو اسلامو فوبیا پھیلایا گیا اور اس اسلامو فوبیا پھیلانے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو استعمال کیا گیا وہ اسلام کے وہ مسائل ہے اور اسلام کی وہ چیزیں ہیں جس کو غلط انداز میں بیان کر کر امت میں اور لوگوں میں اور برادران وطن میں، ہمارے ہندو بھائیوں میں، ہمارے دلت بھائیوں میں، ہمارے عیسائی بھائیوں میں اور زمین پر بسنے والے ہر انسان کے دل میں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اسلامو فوبیا کھڑا کیا گیا، مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی اور غلط فہمی پھیلا کر ان کو اسلام سے باز رہنے اور ان کو اسلام سے دور رہنے کی تلقین کی گئی. ایسے وقت میں جبکہ ایک طرف طلاق کا مسئلہ منہ کھولے کھڑا ہو، دوسری طرف مساجد اور اوقاف کی جائیداد کا مسئلہ ہو، تیسری طرف ملت اسلامیہ پر سنگین الزامات ہو اور چوتھی طرف ملت اسلامیہ کو خوخار اور اس کے ماننے والوں کو ایک ٹیررسٹ اور خون خرابہ کرنے والی قوم سے اس کا نام جوڑ دیا جائے، جبکہ عدل و انصاف کا پرچم ایسے وقت میں ہم نے لہرایا ہے. آؤ، عرب کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین پر نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا باقی ہے. وہی عرب کی سرزمین جو ایسی اجڑ جاہل قوم
جو حضرات صحابہ ایمان لانے کے بعد صحابہ بنے، ان کی اسلام لانے سے پہلے کی تاریخ پڑھو تو یہی لکھا ہے کہ یہی محمد الرسول اللہ کے جو صحابہ بنے، ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گرے ہوئے خون کو چاٹ لیتے، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، یہ مہیلاؤں کو پیر کی جوتی سمجھتے، یہ معصوموں پر اتیاچار کرتے، یہ اپنی تلواروں کی تیزی کو دیکھنے کے لیے غلاموں کی گردن ایک وار میں اڑا کے دیکھتے، اگر ایک ہی وار میں غلام کی گردن اڑ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں تلوار کی دھار تیز ہو گئی۔ ایسی جاہل قوم جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں کہ تو نے میرے جانور سے پہلے، میرے گھوڑے سے پہلے تیرے گھوڑے نے پانی پیا، اسی بات پر 400 سال تک لڑائیاں چلتی رہتی۔ ایسے معاشرے اور ایسے سماج میں جبکہ سماج اندھ بھکتوں کے پیچھے چلنا شروع کر چکا تھا، اور ایسے وقت میں جبکہ پورے معاشرے میں عرب کی سرزمین پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں، مانوتا لرز رہی تھی، انسانیت کانپ رہی تھی، ایسے وقت میں رحمت للعالمین بڑے دیالو اور میالو پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ نے بالکاؤں کو، مہیلاؤں کو عزت دی، آپ نے اتیاچار کو بند کروایا، آپ نے ظالموں کو سزائیں دی، آپ نے مظلوموں کو ان کا حق دلوایا۔ دنیا آج نعرہ لگا رہی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ میرے اور آپ کے آقا نے عرب کی سرزمین پر جبکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ چھوت چھات کا معاملہ کیا جاتا تھا، میرے نبی امی رحمت للعالمین جو سارے وشو کے لیے دیالو اور میالو بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دیا، بیٹیوں کو مقام دیا، اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا، اٹھاؤ محمد الرسول اللہ کا اتہاس، اٹھاؤ پیغمبر عربی کی تاریخ، اٹھاؤ عرب کی سرزمین کا اتہاس، تو ہمیں ملے گا سب سے پہلے بیٹیوں اور مہیلاؤں کو اگر عزت کسی نے دی ہے وہ پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہی نعرہ ہے، یہی وہ مکاتب ہے جس میں انہی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کی تعلیمات کو اور آپ کی شکشا کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بچوں نے الگ الگ انداز میں اسلام کی ترجمانی کی۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہم سارے لوگوں کو دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں یہی وہ مکاتب ہے جہاں سے امن کے، شانتی کے دیپ جلائے جاتے ہیں، یہی وہ مدارس ہے، یہی وہ مکاتب ہے، یہی وہ علماء ہے، یہی وہ حفاظ کرام ہے کہ جنہوں نے اس بوریے پر بیٹھ کر امن اور شانتی کی شکشا کو عام کیا، دیا اور میا کے پیغام کو عام کیا، محبت پریم پیار کے سندیش کو عام کیا۔ انہی بچوں کے زمانی میرے دوستو دیکھو تو صحیح، لیکن اسلام کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی۔ دو غلطیاں ہم سے سب سے بڑی یہاں پر ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے ہم غیروں کو کیا اسلام کا تعارف کرائیں گے، ہمیں خود اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اور نمبر دو، ہمارے پاس افراد سازی ختم ہو چکی ہے کہ افراد بنانا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے افراد بنائے تھے، اللہ کے نبی نے افراد تراشے تھے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو تراشا، عمر فاروق کو تراشا، عثمان غنی کو تراشا، علی المرتضی کو تراشا، امیر معاویہ کو تراشا، عبداللہ ابن مسعود کو بنایا، عبداللہ ابن زبیر کو بنایا، بڑے بڑے کبار صحابہ کو بنایا، عبد الرحمن ابن عوف کو بنایا، ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، حضرت حسن حسین کو بنایا، بڑے بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی نے تیار کیا۔ اس لیے لکھا اسلام مجموع سے افراد کھڑے نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو افراد سے مجمع کھڑے کرتا ہے۔ ایک ابو بکر کھڑے ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ابو بکر کے ہاتھ پر ہزاروں کے مجمع کو کھڑا کر دیا۔ ایک عمر فاروق کھڑا ہوا، وہی عمر فاروق کہ اسلام لانے سے پہلے بکریاں چرانے کے لیے جاتے، 21 لے کے جاتے، 19 لے کے آتے، 2 کا پتہ نہ چلتا، جو بکریاں چرانا تک نہیں جانتے اسلام کی آگوش میں آئے، تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا لگی۔ میرے دوستو وہی اب عمر فاروق خلیفہ ثانی بنائے گئے۔
جیسے بچوں نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ترانے کو پیش کیا ہے۔ ہمارے پاس افراد بننا بند ہو گئے۔ آج افراد بننا کیوں بند ہوئے؟ بس یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ افراد بننا اس لیے بند ہوئے، میری آواز اگر یہاں باپ بیٹھا ہے تو میں باپ سے بھی کہوں گا، دادا بیٹھا ہے تو دادا سے بھی کہوں گا، کسی کا چاچا بیٹھا ہے چاچا سے بھی کہوں گا، بڑا بھائی بیٹھا ہے بڑے بھائی سے بھی کہوں گا، اور پردے کی آڑ میں اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو میں دست بستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں، آج ہمارے پاس بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ کیرم کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، جوا کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سٹا کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وائن باروں میں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ اور موبائل اور واٹس ایپ پر وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پب جی گیم کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اور میرے دوستو آگے آؤ، جن کو نہ موبائل آتا، جن کو نہ کیرم آتا، جن کو نہ موبائل سمجھتا، وہ پان ٹھیلوں پہ بیٹھ جاتے، 2 روپیے کا اخبار لے لیتے، 3 روپیے کا پان چباتے، اور وہ 4-5 عمر رسیدہ لوگ بیٹھ کر وقت گھر پہ دینا چاہیے تھا، چوپالوں پر وقت گزار رہے ہیں، پان ٹھیلوں پر وقت گزار رہے ہیں، ہوٹلوں پر وقت گزار رہے ہیں، اور ہماری یہ معصوم نسل کدھر بڑی ہو رہی ہے، کدھر بن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہمارے چھوٹوں کو نہ پتا، ہمارے بڑوں کو اس کا پتہ نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پاس وقت ہے تو جن کو موبائل نہیں آتا وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، تیری میری میں لگے ہوئے ہیں، غیبت چغلیوں کی مجلس سے سجائے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم موبائل کا وقت بچاتے، ہم کیرم کا وقت بچاتے، ہم سٹے اور جوئے سے توبہ کرتے، ہم وائن باروں اور شراب کے اڈوں سے توبہ کرتے، اور اپنی یہ معصوم نسل، یہ ہماری اولاد جو اللہ کی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، نعمت غیر مترقبہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ نعمت دیتا ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں لیتا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، اولاد دینے کے عوض میں اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، یہ اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ میرے دوستو، ہم ہر جگہ وقت دیتے ہیں، لیکن سچ بتاؤ کوئی باپ اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے؟ اب کوئی کہے گا نہیں ہم تو دیتے، اپنے بچوں کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتے، اپنے بچوں کے ساتھ گارڈنوں میں گھومنے جاتے، پکنک پر جاتے۔ میرے بھائی، اس سے افراد نہیں بنا کرتے۔ وقت دینے سے مراد یہ ہے ان کو لے کے بیٹھو، ان کی تعلیم پر توجہ دو، ان کی تعلیم۔ اور عجیب بات ہے، وقت تو بہت سارے دیتے ہیں، لیکن کس پہ دیتے؟ انگلش تعلیم پہ وقت دیتے ہیں کہ بچہ اسکول سے پڑھ کر آیا، آج میم نے ہوم ورک دیا کہ بچے سے پورے 2 صفحے لکھوا کر لانا ہے، تو ماں بھی ڈانٹتی، باپ بھی ڈانٹتا، سب لے کر بیٹھتے اور سب بڑی محنت سے اس کو 2 صفحے ہوم ورک کراتے۔ بچہ اونگتا جاتا تو ادھر سے ماں تھپڑ لگاتی، ادھر باپ کہتا ہے کل گھمانے لے جاؤں گا، دونوں مل کر کہ دونوں کی محنت آدھا 1 گھنٹہ جو جاتی ہے وہ کائے پہ جاتی ہے جانتے ہو؟ وہ لکھانے پر۔ کیا یہی معاملہ ہمارا دینی تعلیم کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر ہمارے بچے ABCD سیکھ جائے، ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ جائیں، تو وہ دنیا کمانے والے تو بن جائیں گے، وہ فنکار تو بن جائیں گے، وہ فنون میں ماہر تو بن جائیں گے، لیکن میرے دوستو وہ انسان نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھو تو صحیح، دنیا میں نظر دوڑاؤ، پہلے جتنے ہاسپٹل آج ہے اس سے پہلے اتنے ہاسپٹل نہیں تھے، جتنے ڈاکٹر آج ہے اس سے پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں تھے، جتنے سرجن آج ہے اتنے سرجن اس سے پہلے نہیں تھے، جتنے ٹیچر اور شکشک آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے کلیکٹر آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے جج آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے وکیل آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے ادھیکاری آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں، میرا